بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوپہر کے 12:30 بجے ہیں، جون کا مہینہ ہے۔ سمن آباد میں ایک ڈاکیا پسینے میں شرابور بکھلایا سا پھر رہا ہے۔ محلے کے لوگ بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں آج اس کی ڈیوٹی کا پہلا دن ہے۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر ایک پرچون والے کی دکان کے پاس سائیکل کھڑی کر کے دکاندار کی طرف بڑھتا ہے۔ قاتل سپاہی کا گھر کون سا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ دکاندار کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں خوف سے ابل پڑی۔ قاتل سپاہی؟ مجھے کیا پتا۔ اس نے جلدی سے دکان کا شٹر گرا دیا۔ ڈاکیا پھر پریشان ہو گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے قاتل سپاہی کا پتہ چل جائے، لیکن جو کوئی بھی اس کی بات سنتا چپکے سے کھسک جاتا۔ ڈاکیا نیا تھا، نہ جان پہچان، اور اوپر سے قاتل سپاہی کے نام کی رجسٹری۔ آخر وہ کرے تو کیا کرے، کہاں سے ڈھونڈے قاتل سپاہی کو؟ اس نے پھر نام پڑھا۔ نام اگرچہ انگلش میں تھا، لیکن آخر وہ بھی مڈل پاس تھا، تھوڑی بہت انگلش سمجھ سکتا تھا۔ بڑے واضح الفاظ میں قاتل سپاہی غالب اسٹیٹ سمن آباد لکھا ہوا تھا۔ 2 گھنٹے تک گلیوں کی خاک چھاننے کے بعد وہ ہانپنے لگا۔ پہلے روز ہی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب وہ پوسٹ ماسٹر کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس کا حلق خشک ہو گیا اور پانی کی طلب محسوس ہوئی۔ وہ بے اختیار اٹھا اور گھر کے دروازے پر لگی بیل پر انگلی رکھ دی۔ اچانک اسے زوردار جھٹکا لگا۔ جھٹکے کی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ بیل میں کرنٹ تھا، بلکہ بیل کے نیچے لگی ہوئی پلیٹ پر انگلش میں قاتل سپاہی لکھا ہوا تھا۔ خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا۔ ڈاکیے نے جلدی سے رجسٹری اس کے سامنے کر دی۔ کیا آپ ہی کا یہ نام ہے؟ نوجوان نے نام پڑھا اور کہا، نہیں، یہ میرے دادا ہیں۔ ڈاکیے نے جلدی سے پوچھا، کیا نام ہے ان کا؟ نوجوان نے بڑے اطمینان سے کہا، قتیل شفائی، بادشاہ کا عزیز ترین حجام۔ مولا خوش رکھے، یہ بادشاہ کا عزیز ترین حجام تھا۔ یہ روزانہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوتا تھا اور 2-3 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس دوران بادشاہ سلطنت کے امور بھی سر انجام دیتا رہتا اور حجامت اور شیف بھی کرواتا رہتا تھا۔ ایک دن نائی نے بادشاہ سے عرض کیا، حضور، میں وزیر کے مقابلے میں آپ سے زیادہ قریب ہوں، میں آپ کا وفادار بھی ہوں، آپ اس کی جگہ مجھے وزیر کیوں نہیں بنا دیتے؟ بادشاہ مسکرایا اور اس نے کہا، میں تمہیں وزیر بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس سے پہلے ٹیسٹ دینا ہوگا۔ نائی نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، آپ حکم کیجیے۔ بادشاہ بولا، بندرگاہ پر ایک بحری جہاز آیا ہے، مجھے اس کے بارے میں معلومات لا کر دو۔ نائی بھاگ کر بندرگاہ پر گیا اور واپس آ کر بولا، جی جہاز وہاں کھڑا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ جہاز کب آیا؟ نائی دوبارہ سمندر کی طرف بھاگا، واپس آیا اور بتایا، 2 دن پہلے آیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بتاؤ یہ جہاز کہاں سے آیا؟ نائی تیسری بار سمندر کی طرف بھاگا، واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا، جہاز پر کیا لدا ہے؟ نائی چوتھی بار سمندر کی طرف بھاگ کھڑا۔ قصہ مختصر، نائی شام تک سمندر اور محل کے چکر لگا کر تھک گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا سمندر پر کوئی جہاز کھڑا ہے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، جناب، 2 دن پہلے ایک تجارتی جہاز اٹلی سے ہماری بندرگاہ پر آیا تھا، اس میں جانور، خوراک اور کپڑا لدا ہے، اس کے کپتان کا نام یہ ہے، یہ 6 ماہ میں یہاں پہنچا، یہ 4 دن مزید یہاں ٹھہرے گا، یہاں سے ایران جائے گا اور وہاں 1 ماہ رکے گا، اور اس میں 209 لوگ سوار ہیں، اور میرا مشورہ ہے ہمیں بحری جہازوں پر ٹیکس بڑھا دینا چاہیے۔ بادشاہ نے یہ سن کر حجام کی طرف دیکھا۔ حجام نے چپ چاپ اس طرح اٹھایا اور عرض کیا، مولا خوش رکھے، کلمہ چھوٹیاں رکھاں کہ وڈیاں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔